جی، جس جنگ کے بارے میں پہلے بھی ہم آپ کو یہ بتا چکے ہیں کہ وہ حماس اور اسرائیل سے باہر نکل کر حماس ایران پر جا پہنچی ہے، اور اب بالخصوص جو کچھ رات گئے مشرق وسطیٰ میں ہوا، یعنی کہ اب یہ جنگ جو ہے وہ یمن کے حوثیوں اور بالخصوص امریکہ اور یو کے آمنے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی ہے۔ اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ حوثیوں نے جو ہے وہ جو پرامن تجارتی جہاز رانی تھی اس کو نقصان پہنچایا، اور یہ جو پرامن تجارتی جہاز رانی تھی یہ کسی مذہب، کسی فقے، کسی قوم، کسی ملک کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ یہ انسانیت کے فروغ کے لیے ہوتی ہے۔ تو میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ حوثیوں کو تجارتی جہاز تھے اس پر حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور یہ حملہ جو ہے وہ انسانیت کے خلاف ہے۔ تو بہرحال یہ حوثیوں کے لیے ایک سیکھنے کا سبق ہے کہ آپ جب بھی اپنے جنگی مقاصد کے لیے چھوٹی چیزوں کو یا انسانی چیزوں کو نقصان دیں گے تو اس کے لیے دنیا یکجا ہو جائے گی۔ اور اب جو سب سے زیادہ الارمنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس میں مسلم دنیا جو ہے وہ تقسیم ہو جائے گی، یعنی کہ عرب ریجن جو ہے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسرائیل کا ساتھ دے گا، کیونکہ ان کے وہاں پر کاروباری مقاصد ہیں، اتحاد کے معاملات ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے امت مسلمہ یہ سمجھتے ہیں کہ عرب جو ہیں وہ مسلمانوں کی نمائندگی نہیں کرتے۔ عجم جو ممالک ہیں جس میں پاکستان بھی ہے، ترکی ہے، خود ایران ہے، دیگر اور بھی ممالک ہیں، ملیشیا ہے، بہت سارے ممالک ہیں، تو ان کے لیے بھی ایک بڑا چیلنجنگ فیس آنے والا ہے کہ یہ اس ٹائم پہ ایران کا ساتھ دیں گے یا سعودی سیٹ مائنڈ کا دیں گے، یعنی کہ عرب سیٹ مائنڈ کا دیں گے، کیونکہ یو ای کہہ چکا ہے کہ وہ جنگ کے بعد بھی اسرائیل سے اپنے تعلقات کو بحال رکھے گا، اور ابھی بھی بحال رکھا ہے، اور یہی کچھ جو خیالات ہیں وہ سعودی عرب کے بھی ہیں۔ تو یہ جو جنگ کا محور ہے نا وہ ایک بار پھر بتانا پڑ رہا ہے کہ جنگ کا جو محور ہے وہ شہر یروشلم ہے، وہاں پر کس کی حکومت قائم ہونی ہے۔ تو امت مسلمہ کو تو خیر بہرحال ابھی اس چیز سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے کہ وہاں پہ کس کی حکومت قائم ہونی ہے یا نہیں ہونی ہے۔ ہاں، یہ ہم مسلمانوں کا ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی و رسول ہیں، جن کی اس دنیا میں واپسی کے بعد یہ سرزمین انہی کی بادشاہی کی ہے، اور یہاں پر انہی کی حکومت کو قائم ہونا ہے۔ اب اگر یہاں پر دنیاوی فیصلوں سے یہودی طرز نظام کی حکومت قائم کرتے ہیں تب بھی مسلمانوں کو اس سے کوئی انکاری نہیں ہے۔ اگر اسرائیلی صہیونی حکومت کو قائم کرتے ہیں تب بھی مسلمانوں کو کوئی اس میں اختلاف نہیں ہوگا۔ اگر مسلمانوں میں شیعہ سیٹ آف مائنڈ کو آپ یہاں پہ حکومت قائم کرنے کا دیکھتے ہیں آگے چل کر تو اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر سنی، دیوبندی، شافعی یا دیگر جو سنی سیٹ مائنڈ کے لوگ ہیں اگر ان کی حکومت قائم ہوتی ہے تب بھی امت مسلمہ کو اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ لیکن فیصلہ ہونا کیا ہے؟ بالآخر فیصلہ وہی ہونا ہے جو کہ ابراہم ایکارڈ پر درج ہے، یعنی کہ یہ سرزمین، یعنی کہ سرزمین مقدسہ، تینوں عقائد یعنی دین ابراہیم سے جڑے تین عقائد یہودی، عیسائی اور مسلمان کو برابر سے عبادت، زیارت کا اختیار دیتا ہے، اور ابراہم ایکارڈ کے بعد جو ہے وہ وہاں پر انہیں اکٹھا رہنے، ساتھ جینے، کھانے پینے اور ایک جیسے خواب دیکھنے کی جو ہے وہ تکمیل اور تشکیل کے لیے ایک راہ ہموار کر رہا ہے۔ فیصلہ اصل میں ہونا یہی ہے۔ معاملہ بگڑا کہاں؟ جب فیصلے کا اختیار عرب اور اسرائیل کو دیا گیا۔ تو یہ تو محض دو اقوام ہیں جنہوں نے اپنے اپنے مفادات کو لے کر جو ہے وہ فیصلے بنے، تو اس میں شاید جو شیعہ سیٹ آف مائنڈ کے لوگ ہیں، فقے کے لوگ ہیں، انہیں بھی یہ اندازہ ہوا کہ شاید ہمیں نظر انداز کیا جا رہا ہے، یا جیسے ترکی ہے تو صوفی ہیں، دیوبندی ہیں، سنی اہل سنت ہیں، انہیں بھی لگا کہ شاید ہمیں اگنور کیا جا رہا ہے اور آپ سرزمین مقدسہ کا خود ہی فیصلہ کر لے رہے ہیں۔ یہ اس وجہ سے یہ معاملات بگڑے ہیں۔
یا وہاں پر جو ہے وہ یہودیوں نے یہ سوچا کہ بھئی یہ صہیونی کون ہوتے ہیں جو اس سرزمین کا فیصلہ کریں، تو یہاں سے تو ہم نے ہجرت کری تھی۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، ماضی سے ہمیں سیکھنا پڑے گا۔ تاہم میں اب بھی یہ کہوں گا کہ امریکی ابراہم اکارڈ جو ہے وہ امن کا واحد راستہ ہے، اس کو ہمیں تھام کر چلنا چاہیے۔ لیکن اس وقت دنیا تقسیم کا شکار ہونے جا رہی ہے، جو سب سے بڑا معاملہ ہے کہ دنیا تقسیم کا شکار ہونے جا رہی ہے۔ ایک تو دنیاوی حساب سے، یعنی کہ مغرب اور مشرق بٹتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ دینی اعتبار سے، یعنی کہ دین ابراہیم میں یہودی، عیسائی اور مسلمان کیا فیصلہ کریں گے، پھر ود ان دی مسلم شیعہ سنی کیا فیصلہ کریں گے، پھر ود ان دی جوئش کہ وہ کیا فیصلہ کریں گے کہ زائنس کا ساتھ دیں گے یا پیور یہودیوں کو ساتھ دیں گے۔ پھر سب سے بڑا رول جو ہے وہ عیسائیوں کا ہے، کیونکہ اس سرزمین کی جو بادشاہت ہے نا، وہ خدا کے نبی حضرت عیسیٰ کی بادشاہت ہے، جن کے دنیا میں واپس آ جانے کے بعد ان کی حکومت کو قائم ہونا ہے، اور وہی لا علم لوگوں کو وہ تعلیم دیں گے جو اللہ میاں نے ان کے سپرد کام رکھا ہے۔ وہی اللہ کی وحدانیت کو پوری دنیا پر قائم کر دیں گے، اور یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس پر ہمیں ابھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال جنگ کو ہم نے پہلے بھی کہا کہ یہ لوکوموشن کر رہی ہے، اور اس نے اپنے مفادات کے کئی فوڈ ویکیولز بنائے ہوئے ہیں۔ سو وہ جب تک اپنے فوڈ ویکیولز پر مفاداتی جو کامیابی ہے اس کو حاصل نہ کر لیں گے، تب تک یہ جنگ نہیں تھمنے والی۔ اور اگر اس جنگ کو تھامنا ہے، روکنا ہے، تو بہترین حل یہ ہے کہ آپ اس میں ابراہم اکارڈ کو جو وہ انرچ کریں، اور اس کے انرچ کا طریقہ کار واحد یہ ہے کہ تمامی خطوں سے، ہر ہی ممالک سے آپ جو ہے وہاں سے ایمبیسیڈر لیں جو کہ ابراہیمی سفیر کہلائے، اور وہ ابراہم اکارڈ کی تاثیر، اس کی جو شفافیت ہے، اس کی پاکیزگی ہے، اور اس کا جو فلسفہ ہے وہ دنیا کو بیان کرے۔ تو اس وقت سب سے بڑی ذمہ داری جو آ گئی ہے وہ ابراہم اکارڈ کو کامیاب بنانے کی ہے، اور یہ ابراہم اکارڈ کیونکہ ہمارے آباء و اجداد کے فیصلوں سے مماثلت رکھتا ہے، سو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ تو بہرحال امید کرتے ہیں کہ یہ جنگ رک جائے، اور حوثی جو ہیں وہ کم از کم ابھی یہ تو ضرور کریں کہ جو سمندری سفر سے تجارتی جہازوں کا آنا جانا ہے اس کو نقصان نہ پہنچائیں، کیونکہ یہ جو تجارت ہے وہ انسانی بقا، اس کی خدمات سے جو ہے وہ مشروط ہے، تو لہٰذا اس کو جنگ کا حصہ نہ بنائیں۔ لوگوں کی ادویات، خوراک کا بروقت پہنچنا بہت ضروری ہے، انسانی جانوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو میری حوثیوں سے گزارش ہے کہ وہ جو سمندری تجارت ہے یا زمینی تجارت ہے اس کو نقصان نہ پہنچائیں۔